تو بھائی پوچھ رہے ہیں اگر کسی غیر مسلم سے مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم عورت سے مسلمان لڑکا شادی کرتا ہے اور پھر وہ لڑکی اسلام قبول کر لیتی ہے تو کیا یہ رشتہ جائز ہے اسلام کے مطابق اور حدیث کی روشنی میں؟ اصل میں اس قسم کے واقعات صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں ہندوستان میں خصوصی طور پر کہ دین اور ایمان کی کمی اور جہالت، یا یہ کہ اسلام پر عمل نہ کرنے کا ایک جو رو جو چلی ہے، ہر کس چیز کو اچھی سمجھی انہوں نے، اچھا سمجھا اپنے مصلحت دنیا کے لیے، اسلام کے نام سے اس کو استعمال کیا، اور کسی غیر مسلم عورت سے سوائے کتابیہ یعنی یہود نصارہ کی عورتوں کے، ایسی عورت سے، بلکہ حضرت ایسی عورت کسی جو غیر کتابیہ ہو اس سے نکاح کسی حالت میں کسی مسلمان کا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو جائز سمجھتا ہے تو یقیناً وہ کفر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے غیر مسلم عورتوں کے نکاح سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءتکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، اگر مومن عورتیں آ رہی ہیں ہجرت کر کے ان کا امتحان لو، ہو سکتا ہے کسی اور مطلب سے وہ اس نے ہجرت کیا ہو، فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، اگر وہ ظاہر کر رہے ہیں ایمان اور کفر چھپائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اور منافقین کے ساتھ جس طرح مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل رہا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر جان لو کہ وہ مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو کافروں کے پاس ان کو واپس نہ جانے دو، نہ لوٹاؤ۔ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ کافر مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، ہاں اگر وہ طلب کریں کہ ہم نے مہر ادا کیا تھا اس عورت کے لیے تو مہر تم ادا کر دو۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب ان کے لیے مہر دے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کوافر جمع کافرہ، یعنی کافر عورتوں کی عصمت کو نہ روکو، یعنی یہ کہ ان کو مہر دے کر کے بھی اپنی زوجیت میں نہ رکھو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، عصم یہاں مراد اس سے مہر ہے، یعنی ان کی مہر کو باقی نہ رکھو یا ان کو مہر دے کر کے ان سے شادی نہ کرو، یہ معنی ہے قطعاً۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور اگر تو ان کے اوپر خرچ کیے ہو تو ان کو کافروں کی طرف لوٹا دو، اور وہ جا کر کے جو خرچ کیا ہے تم ان سے لے لو۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اور دوسری روایتیں حدیث میں واضح طور پر آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو حرام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں کہ 2 عورتیں تھیں ان کو انہوں نے طلاق دے دیا۔ تو اب اگر کسی مسلمان لڑکے نے کسی کافر عورت سے شادی کی ہے تو یقیناً یہ حرام ہے، اور آزادی والے شہروں میں جس میں دین اسلام پر عمل نہیں ہے یا دین اسلام کی حکومت نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرے، لیکن دین اسلام کی حکومت میں ان سے کہا جائے گا کہ تم اس کو چھوڑو، اگر یہ مسلمان ہو رہی ہے تو پھر اس کے بارے میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت نکاح کفر کی حالت میں یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو لے رہی ہے تمہارے ساتھ تو بے شک اس سے شادی کر سکتے ہیں، بے شک اس سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن گویا اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے تو کفر کیا اس نے، تو وہ جدید اسلام لائے، غسل اسلام کرے، اور پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے اسلام لانے کے بعد، اگر وہ مسلمان ہو رہی ہے۔ ایک سوال یہاں یہ بھی آئے گا کہ اگر اس درمیان ان کی اولاد پیدا ہوئی تو پھر کیا اس کا حکم ہوگا؟ اس میں آپ نے سوال میں ذکر نہیں کیا، لیکن ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر اولاد پیدا ہو گئی اس حالت میں تو یقیناً اس کو سمجھا جائے گا جس طرح پرانے زمانے میں
مکہ اور قریش اور عرب میں یہ چیز تھی کہ جو کافروں سے جنہوں نے شادی کر رکھی تھی، اسلام لانے کے بعد وہ بچے انہی کی طرف منسوب ہوتے تھے، اسی طرح وہ بچے اسی کی طرف منسوب ہوں گے، شرط یہ ہے کہ وہ اس سے پھر سے نکاح کر لے، اور یہ نکاح انشاءاللہ اسلام لانا اس کا اس نام سے نہ ہو کہ خالی اس کے پاس رہنے کے لیے یا اس کی محبت میں وہ ریجھ رہی ہے، لیکن اسلام ظاہر اس کے عمل سے بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو کیا یہ رشتہ جائز ہے؟ جی ہاں، بے شک جائز ہے، اسلام کے مطابق اور حدیث کی روشنی میں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود جو کفر سے اٹھے تھے، بعد میں جب ان کی عورتیں مسلمان ہو گئی تو پرانا نکاح ہی اس زمانے میں پیارے رسول نے اس کو جاری رکھا۔ لیکن یہاں مسلمان بچہ ہے، اگر دو کافر مسلمان ہو رہے ہیں، دو میاں بیوی، تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں بڑے مسائل ہیں۔ یعنی اگر کافر مرد ہے، کافر عورت ہے، دونوں اکٹھا مسلمان ہو رہے ہیں، ایک مسلمان ہو رہا ہے، دوسرے کا انتظار کر رہا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، تو پرانا نکاح جو کفر میں ہے وہ نکاح صحیح مانا جائے گا، بچے اس کی طرف منسوخ ہوں گے، اور آئندہ جو بچے ہوں گے اسی کی طرف۔ لیکن یہاں جو قصہ ہے یہ کہ اگر واقعی وہ حلال سمجھتا تھا تو پھر کفر کیا، اس نے توبہ کرے، استغفار کرے، اس کے باوجود بچے، اور پھر نکاح صحیح ہوگا اور بچے اسی کی طرف منسوب ہوں گے۔